بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے۔ ہماری 10 سالہ بیٹی شہر ایک کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ وہاں کی مالکن بہت اچھی طبیعت کی تھی، مگر ایک بار جب میں اپنی بیٹی کو ملنے گئی تو میں نے دیکھا کہ مالک نے تو میری بیٹی کو، ہر انسان پر زندگی میں دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، قدرت کی طرف سے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، مگر میں نے اپنی زندگی میں جو تکلیف برداشت کی، جس درد کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور جس تکلیف کو میرے دل و دماغ نے برداشت کیا، مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ سب سے بڑی ہے، یا شاید ہر انسان کو ہی اپنے دکھ اور تکلیف سب سے بڑے محسوس ہوتے ہیں، مگر یہ جو غربت ہے نا، اس سے بڑا دکھ، اس سے بڑی تکلیف اور اس سے بڑی آزمائش شاید ہی کوئی اور ہوگی۔ میرا نام رقیہ بانو ہے۔ میں ملتان شہر کی رہنے والی ہوں۔ میرا تعلق ایک نہایت ہی متوسط گھرانے سے تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ غریب گھرانے سے تھا تو بات زیادہ ٹھیک ہے۔ میرے ابا فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتے تھے۔ اپنے والدین کی 5 اولادوں میں میں سب سے بڑی تھی۔ غربت میں آنکھ کھولی اور غربت میں ہی پل بڑھ کر جوان ہوئی۔ میری عمر 20 برس تھی جب میرے باپ نے نہایت سادگی کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا، کیونکہ میں بچپن سے ہی اپنے خالہ زاد کے نام کے ساتھ منسوب تھی۔ جو میں بیاہ کر اپنے گھر سے اپنی خالہ کے گھر آ گئی، جہاں بھی حالات میرے گھر سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھے۔ وہی غربت تھی اور یہی سب کچھ تھا، بس فرق صرف یہ تھا کہ وہ ماں باپ کا گھر تھا اور یہ سسرال تھا۔ مگر خیر، میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ زندگی تو یہ امیر لوگ گزارتے ہیں، ہم جیسے غریب لوگوں کو تو زندگی گزار دیتی ہے۔ ایک ایک دن یوں ہی گزرتا رہتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں، وہی ایک سے دن رات۔ مگر یہ سوچ دیکھ کر ہمیشہ اماں کہا کرتی تھی کہ یہ ناشکری ہے۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جب کچھ عقل اور سمجھ آئی تو حالات اور غربت کے ساتھ میں نے سمجھوتا کر لیا۔ اولاد میں بھی خدا کا شکر کرنا آ گیا تھا۔ شادی ہوئی، ازدواجی زندگی شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ماں کے عہدے پر فائز کر دیا۔ پہلی اولاد اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، اس کے بعد ہر دوسرے تیسرے سال میں ایک بچے کو جنم دے دیتی تھی۔ جب تک میں خود 30-35 برس کی ہوئی، شادی کو 15 سال گزر چکے تھے اور ان 15 سالوں میں میرے 6 بچے ہو چکے تھے۔ گزرتے وقت نے اور بھی بہت کچھ دکھایا تھا۔ ان 15 سالوں میں میرے ساس سسر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ میرا شوہر عاصم اپنے بھائی اعظم سے الگ ہو چکا تھا۔ ایک ہی گھروں میں دونوں بھائیوں نے دیوار ڈال کر اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کو تقسیم کر لیا تھا۔ وراثت کیا تھی؟ 3 مرلے کا گھر تھا، مگر نہ ہونے کو تھوڑا ہونا بھی بہتر ہے، اور یہ بھی خدا کا شکر تھا کہ چھت تو اپنی تھی۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے بھی دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے تھے۔ ہمارے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، لہٰذا تعلیم کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بچے جیسے جیسے ہوش سنبھال رہے تھے، ہمارے گھر کا بوجھ بٹانے میں اور گھر کا چولہا چلائے رکھنے میں مدد کر رہے تھے۔ میری بڑی بیٹی گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی، اس سے چھوٹا بیٹا ایک ہوٹل میں بیرک کا کام کرتا تھا۔ تیسرے نمبر کی بیٹی میرے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کے لیے جایا کرتی تھی۔ اسی دوران میری ایک ہمسائے نے مجھے بتایا کہ شہر میں جہاں وہ کوٹھیوں کے کام کے لیے جاتی ہے، وہاں ایک کوٹھی والوں کو گھر کے کام کاج کے لیے ایک بچے کی ضرورت ہے جو ان کے گھر میں 24 گھنٹے رہے۔ وہ لوگ مہینے کے 20,000 روپے دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ 20,000 روپے ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے اپنی ہمسائی سے اس کا اظہار کیا اور کہا کہ میری بیٹی کو تو کوئی خاص کام کاج آتا نہیں۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، تم اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر میرے ساتھ اس کوٹھی پہ چلنا، ہم بات کر لیں گے، دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے۔ پھر ایک دن اتوار کے روز میں اپنے چوتھے نمبر کی بیٹی، جس کا نام شہر بانو تھا، وہ 8 سال کی تھی، اسے لے کر ہمسائی کے ساتھ اس کوٹھی پر جا پہنچی۔ وہاں جا کر مالکن سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کام کرنے والی بچی کو 24 گھنٹے اپنے گھر پر رکھنا چاہتے ہیں، اور بچی مہینے 2 مہینے میں 1-2 دن کے لیے ہی اپنے گھر جا سکے گی، یا ہم اس سے ملنے ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے بھی یہی بتایا
کہ ہم اس سے ملنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ میری بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے کوئی کام کاج تو آتا نہیں۔ کوٹھی کی مالکن کہنے لگی تم فکر مت کرو، جب کام شروع کرے گی تو خود ہی آ جائے گا، میں ہوں نا، اسے ساتھ ساتھ بتا دوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور یوں یہ معاملہ طے پا گیا۔ میری چوتھے نمبر کی بیٹی شہر بانو اب اس کوٹھی میں رہنے لگی۔ پہل تو شہر بانو اس بات کے لیے راضی ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں نہیں رہے گی۔ پھر اس نے ایک رات بیٹھ کر سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو شہر بانو، اتنی بڑی کوٹھی ہے تو اس میں رہے گی، فارغ وقت میں وہاں کھیلے گی، جو وہ لوگ کھائیں گے تو بھی کھائے گی، اچھا کھانے کو ملے گا، اچھا پہننے کو ملے گا، اور اتنے زیادہ پیسے بھی ملیں گے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ لہٰذا میں نے کافی کوشش کے بعد اپنی بیٹی کو سمجھا لیا اور وہ مان گئی۔ یوں ایک ہفتے کے بعد میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں شہر بانوں کے چند جوڑے رکھے اور اس کو اس کوٹھی میں چھوڑ آئی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوٹھی کی مالکن نے اسی دن مجھے 10,000 روپے دے دیے، اور پھر کہنے لگی کہ اب باقی کا 10,000 مہینے کے آخر میں آ کر لے جانا اور اپنی بیٹی سے مل بھی لینا۔ دیکھو روز روز آ کر ملنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح بچی کا دل یہاں پر نہیں لگے گا اور وہ اداس رہے گی اور تم بھی اداس رہو گی۔ وہ یہاں ہمارے پاس رہے گی تو چند دن میں ہی اس کا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ بچی کو یاد کرنے کا وقت کس کے پاس تھا؟ صبح سے شام تک تو میں خود کام پر رہتی تھی اور اس کا باپ بھی کام پر ہوتا تھا۔ اس کے سب بہن بھائی دن رات محنت مزدوری میں مصروف تھے، یاد کرنے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں تھا۔ اور پھر اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے 1 مہینے کا وقفہ گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد میں گئی تو شہر بانو سے مل بھی آئی اور اس کی تنخواہ کا باقی 10,000 بھی مجھے مل گیا۔ ہاں میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ شہر بانو بہت چپ چپ سی ہے، اس کے چہرے پر گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے دبی دبی آواز میں مجھ سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اماں میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے تم لوگوں کی بڑی یاد آتی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ شہر بانو، یہاں تم اپنے گھر سے زیادہ اچھی زندگی جی رہی ہو، تمہیں اور کیا چاہیے؟ یاد آ رہی ہے تو میں کسی روز پھر آؤں گی اور بیگم صاحبہ سے اجازت لے کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی، تمہارے بہن بھائیوں سے ملوا لاؤں گی۔ مگر وہ دن پھر کبھی نہ آیا، کیونکہ شہر بانو کی تنخواہ ہم سب گھر والوں سے زیادہ تھی۔ وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ کماتی تھی اور اپنی ماں سے بھی زیادہ۔ جب سے شہر بانو کی کمائی آنے لگی تھی گھر میں بڑی سہولت ہو گئی تھی۔ اسی طرح شہر بانو کو اس کوٹھی پر کام کرتے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد جاتی، شہر بانو کے پاس گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھ کر آتی اور اس کی تنخواہ بھی لے آتی۔ شہر بانو پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھی۔ جب میں اس سے مل کر واپس آنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں فوراً سے واپس پلٹی اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ دل چھوٹا مت کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ اس نے ہاتھوں کی پشت سے اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا اماں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ اسے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی بیگم صاحبہ نے مجھے مارا تھا اور صاحب جی نے بھی مارا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کیوں مارا تھا؟ وہ کہنے لگی میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، مجھ سے برتن ٹوٹ گئے تھے۔ میں نے فوراً سے شہر بانو کا ہاتھ تھاما اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ بیگم صاحبہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ اتنی چھوٹی بچی کو مت ماریے۔ میری یہ بات سنتے ہی بیگم صاحبہ جو کہ چائے پی رہی تھی، چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہنے لگی دیکھو رضیہ، بچہ اگر غلطی کرے تو اسے ڈانٹنا پڑتا ہے، کیا تم گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کو نہیں ڈانٹتی ہو نا؟ تو اب اگر تمہاری بیٹی 24 گھنٹے ہمارے پاس رہتی ہے، کسی غلطی پر ڈانٹ بھی دیا تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے، آج ڈانٹیں گے سمجھائیں گے تو ہی اسے عقل آئے گی۔ بیگم صاحبہ کی بات بھی ٹھیک تھی۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور پھر سے اپنی بیٹی کو باہر لان میں لے آئی اور اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو شہر بانو، بچوں سے غلطی ہو جائے تو بڑے ڈانٹے ہی ہیں، کوئی بات نہیں بیگم صاحبہ، اور صاحب جی تمہارے ماں باپ جیسے ہیں، اگر انہوں نے تمہیں کسی بات پر ڈانٹ بھی دیا
تو اس میں اتنا اداس ہونے والی کوئی بات نہیں۔ یوں میں اس بار بھی شہر بانوں کو سمجھا بجھا کر اپنے گھر واپس آ گئی، مگر اگلے ماہ جب میں شہر بانوں کی تنخواہ لینے کوٹھی پر پہنچی تو بیگم صاحبہ نے تنخواہ کے 20,000 میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ شہر بانوں کو بھی بلا دیں تاکہ میں اس سے بھی مل لوں، تو اچانک ان کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، رضیہ شہر بانو گھر پر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہاں گئی ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ بچوں کے ساتھ پارک گئی ہے، اسے آنے میں دیر ہو جائے گی، تم پھر کسی دن آ کر اس سے مل لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر چلی آئی، اس بات سے بے خبر کہ میری بیٹی وہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ خیر میں تقریباً 10 دن کے بعد دوبارہ سے کوٹھی پر چلی گئی اور کہا کہ بیگم صاحبہ شہر بانوں کو بلا دیں، مگر اس بار بھی بیگم صاحبہ کے چہرے پر پھیلی پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ شہر بانو بیمار ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ وہ کب سے بیمار ہے اور اتنی بیمار کیوں ہے کہ ہاسپٹل میں داخل ہے؟ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہنے لگی ارے نہیں وہ تو کل ہی ہاسپٹل داخل ہوئی ہے، اتنی زیادہ بیمار نہیں ہے، تم بیٹھو چائے پیو، میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔ میں نے چائے پینے سے انکار کر دیا اور اسی وقت اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا بیگم صاحبہ چلیے ہم شہر بانوں کے پاس چلتے ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی گاڑی میں بیٹھے اور مجھے ہاسپٹل لے کر چلے گئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے اپنے بدن سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہر بانوں کا جسم بری طرح زخمی تھا اور وہ کئی طرح کی نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے حیرانگی سے ان دونوں میاں بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ اسے کیا ہوا؟ یہ اتنی بیمار کیوں ہو گئی؟ تو وہ دونوں کہنے لگے پتہ نہیں، بس بخار تھا۔ چند دن سے نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ شہر بانوں کی حالت تو بہت زیادہ خراب تھی۔ خیر میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیا کہ میں گھر واپس نہیں آؤں گی کیونکہ شہر بانو ہاسپٹل میں داخل ہے، اور پھر 3 دن تک میں ہاسپٹل میں شہر بانو کے پاس ہی رہی۔ اس کے بعد شہر بانو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میری بیٹی یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اسے کیا ہوا۔ جیسے ہی شہر بانو نے آخری سانس لیا، ان دونوں میاں بیوی نے شہر بانو کو وہاں چھوڑ کر ہاسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ شک پڑ چکا تھا کہ یہ دونوں مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ تبھی میں نے ہاسپٹل کی ایک نرس سے پوچھا کہ اس بچی کو کیا ہوا تھا، تو اس نے جو حقیقت بتائی اسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ بچی تقریباً 15 دن سے ہاسپٹل میں داخل ہے۔ اس پر بری طرح سے تشدد کیا گیا تھا، اسے بری طرح سے مارا پیٹا گیا تھا۔ یہ سن کر غصے کی ایک لہر میرے اندر دوڑ چکی تھی۔ خیر اس وقت تو میں اپنی بیٹی کے مردہ وجود کو لے کر گھر آ گئی، مگر میں نے شہر بانو کی ڈیڈ باڈی کو دفنانے سے انکار کر دیا اور پہلے پولیس میں رپورٹ درج کروانے کو کہا۔ میں نے ساری حقیقت اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ دونوں میاں بیوی تو ہمیں گھر چھوڑ کر روانہ ہو چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی۔ رپورٹ درج کروانے کے بعد شہر بانو کی ڈیڈ باڈی کو پولیس والے لے گئے۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہوا جس کے بعد یہ ثابت ہو گئی کہ شہر بانو کو بری طرح پیٹا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آنے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی، مگر تب تک یہ معاملہ سوشل میڈیا کی زینت بن چکا تھا اور خوب پھیل چکا تھا۔ پولیس ان دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر چکی تھی اور بعد میں تفتیش سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ بیگم صاحبہ کے شوہر نے شہر بانو کو بری طرح ایک لوہے کی راڈ سے مارا تھا، کیونکہ شہر بانو نے سانپ کے طوطے کو خوراک ڈالنے کے لیے پنجرے کا دروازہ کھولا تو وہ طوطا اڑ گیا۔ صاحب کا وہ طوطا بہت ہی مہنگا تھا، تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ کا طوطا تھا جو شہر بانو کی غلطی سے اڑ چکا تھا۔ اور جیسے ہی شام کو صاحب کو اس بارے میں علم ہوا کہ شہر بانو نے طوطے کو اڑا دیا ہے تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور لوہے کی راڈ سے شہر بانو کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے شہر بانو کو اتنا مارا کہ شہر بانو اپنے ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی، مگر پھر بھی اس ظالم شخص کو میری بیٹی پر ترس نہ آیا۔
وہ اسے مارتا پیٹتا رہا اور اپنا غصہ شہربانو کے کمزور جسم پر اتارتا رہا، اور سارا غصہ اتارنے کے بعد جب اسے احساس ہوا کہ شہربانو بری طرح زخمی ہو چکی ہے، تب اس نے شہربانو کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہربانو زخموں کی تکلیف کو 10 سے 15 دن برداشت نہ کر سکی اور یہ دنیا چھوڑ گئی۔ میری معصوم بیٹی ایک غلطی کی سزا بھگتتے ہوئے منو مٹی تلے جا سوئی تھی، اور میں یہ سوچ کر حیران تھی کہ ٹھیک ہے، اس معصوم نے غلطی کی تھی، اس کی غلطی کی وجہ سے 2.5 لاکھ کا طوطا پنجرے سے اڑ چکا تھا، مگر کیا وہ طوطا شہربانو کی جان سے زیادہ قیمتی تھا؟ ایک پرندہ ایک جیتے جاگتے انسان سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ شروع میں تو یہ معاملہ کافی زیادہ سوشل میڈیا اور اخبارات کی زینت بنا رہا، پھر آہستہ آہستہ دب گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ 6 ماہ کے بعد ہی وہ دونوں میاں بیوی بھی جیل سے رہائی پا چکے ہیں، اور تب مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعی وہ 2.5 لاکھ کا طوطا میری معصوم شہربانو سے زیادہ قیمتی تھا، اور مجھے اس بات کا ادراک بھی ہو گیا کہ غربت سے بڑی کوئی آزمائش نہیں۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔